کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے، اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جیکٹیں پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا، اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں۔ اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی۔ کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا۔ جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے، پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے۔ فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت نہیں۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے۔ ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا۔ اب بات سنیں جو غور والی ہے، مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں۔ پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں، اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے، انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے، اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں، اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب، آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں۔ تو میں رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا، ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں۔
بندی کا تو ہم اعلان کر چکے. اب تھی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی, اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا. تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کو مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں, حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداحنت نہیں اختیار کر سکتے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر, حضور کے خاندان کے گھر, حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے. ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے, وہ ہے حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے, اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا, 17 سے دیر نہیں ہوگی, کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں. ہم ظلم کے خلاف, میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, ہم ظلم کے خلاف وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی, 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے. ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے, ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے. اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ راگ بھی کھول کے دیکھ لینا. ماضی کے کچھ راگ کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے, وہ ہے حضور کے عشق کا, اس پر دلیل بھی ایک ہے, امیر المجاہدین. اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا. ابھی تو ہم جیتے ہیں, جاگتے ہیں, چلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے. اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرضی کے پاس جائیں, آپ کے پاس 17 تک وقت ہے, آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں. بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں. اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے, انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چور ہے, اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی تے میں ذرا ترمیم نہ کرنا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ چور ہے, اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی اور ہے. ٹھیک ہے جی. تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی, اس سفر جاری کرتے ہوئے 50 لاکھ گھر بنا دے ہوئے, کراچی کے اندر مارکیٹاں اجاڑ دے ہوئے, او ستی کل ایک بچہ ساڑا مار دے ہوئے, او تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی. افلاق دے معاملات کی میں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کٹ کے لا کے کو اور بندہ چاند دیکھے. سانو اس میں اعتراض نہیں, لیکن اسی تبدیلی جو ہوتے گل کر رہے ہیں وہ آسمانی معاملات کی تبدیلی بھی آ گئی. تے کوئی گل نہیں, تسی یہ تبدیلی لیا دی. ایک تبدیلی ہوں تواڈے واسطے عوام پاکستان اور شاخان مصطفیٰ لے آن گے. جنہاں موڈیاں تے تسی سواری کر کے آئے ہو نا, وہ موڈے ہوں تواڈیاں نائلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے. وہ زیادہ
बार नहीं जा सकते हुण मोड़े आना तुसा मुड़ के साढ़े कोल ही थे आवाम इत्थे पिंड लगना आवाम वोट लैन आने जे ना आवाम आना तुसा कंपेन करन भी आना ते उत्थे मैदान लगना ते उत्थे होना की है कि आवाम पाकिस्तान ने तुहानू दिने तारे विखा देने फिर तुहानू होर तो शायद लभनी कोई नहीं एक रोयत नजूम बनानी पैनी कि तुसी दिहाड़ी तारे वेख लैन और तारे हैं मायरे फल्कियात के मुताबिक 48 किस्म दे ते तुहाडे कोल 28 बंदियां दी कबीना पूरी नहीं होई ते 48 फिर रिटायर करने पैने तुहानू फिर उन्हां रिटायर्ड दा सहारा लेना पैना खुदा दा खौफ करो अपनी चीज़ों से खुद नजरसानी करो अपने मुशीर दाएं बाएं देखो तुसी ये सोचो साढ़े कायद फरमाते सन कि बकरी दे कबाब खाने वाला और खंजीर दे कबाब खाने वाला बराबर नहीं हो सकता इस गल नूं इसे तरह निस्बत है कि हुजूर दे गुलामां ते नामूस रिसालत वास्ते चलन वाले ते शैल चलाने वाला और हुजूर दी नामूस वास्ते निकलने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता जदों भी हुजूर दी नामूस ते निकलीए की समझिए असी केड़े पासे जाइए कि असी जदों भी निकलीए शैल साढ़े ते जदों भी निकलीए गोलियां साढ़े ते जदों भी निकलीए धमकियां सानू ना यार किसी और पासे मुंह करो औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है इश्क दर्दमंद का तर्ज कलाम और है साढ़े को किसी किस्म की नरम गर्द की तवक्को न रखना हाँ असी तुहाड़ियां जुतियां भी पालिश करांगे उस सूरत जिहड़ी साढ़े कायद ने लकीर खिंची कि हुजूर दे गुलाम बन जाओ हुजूर दे दरबार ते आ जाओ हुजूर दे दरबार ते आ जाओ आखो या रसूल अल्लाह तुहाड़ी इज्जत ते कोई दूसरी गल नहीं हो सकती ए जहान दोवें जहान भी घर पहुंच जान तुहाड़ी इज्जत ते दूसरी गल नहीं हो सकती ते खान साहब या जड़े भी जिम्मेदार आन उन्हां दी जुतियां सी अपनी पगड़ियां ते बन के टुरांगे ए साडे वादा लेकिन हुजूर दी इज्जत मामले तो थले नहीं हुजूर के दरबार ते आ जाओ यही तुहाडे वास्ते साडा पैगाम है आखिरी ते कारकुनान तुहानू बुलावांगे तो तुसी आओगे ए तुहाडे नाल वादा रहा ए शुरा ते ए कल्ले तुसी ना भी आए असां इत्थे ही खड़े होवांगे ए साडा तुहाडे नाल वादा रहा जे तुसी आओगे तो मालिक कबूल कर लैणगे उन्हें अपनी इज्जत का काम लेना साढ़े कायद फरमाते सन वो कुत्ते को भी अपनी इज्जत का काम ले अपने हबीब की इज्जत का काम ले लेंगे वो मालिक उन्होंने तदबीर बहुत डाडियां उन्होंने साढ़े कायद के जनाजे को काम लिया जोड़ा असी सोच भी नहीं सकते उन्होंने जाने ओ लेकिन साड़ी ये जान है ये हुजूर दी नामूस के कुर्बान है ते साढ़े जज्बात उसी तरह बल्कि उस तो वध गए क्यों कि असा हुण मदद उतरती वेख लई इधर तसव्वुर करते उधर मालिक पूरी कर देंदे इधर सोचते उधर मालिक पूरी कर देंदे ते जड़ियां सख्तियां जो सख्ती है मंजिल को सामान है सफर समझे अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वही जमात है जड़ी सख्ती है मंजिल सामान है सफर समझदी ये बड़ियां बड़ियां सख्तियां कट के आई ये और रात कट के आई जदों तुसी 50,000 शैल सुट रहे सो और अल्लाह की मदद असी अपनी अखां नाल उतरते देख रहे सी फिर सानू ये यकीन है कि अल्लाह सानू बेआसरा नहीं छोड़ेगा क्योंकि असी उसके हबीब की इज्जत ते पैरा दे रहे हैं ते मौत वो तो आनी एक दिन आनी ते अल्लाह करे उस शान नाल आवे जिस शान नाल अमीरुल मुजाहिदीन नू आई और उससे लैने चाहे उससे लैने च असी खड़े होइए जिस लैने च अमीरुल मुजाहिदीन सानू खड़ा करके गए वक्त शेखुल हदीस सारे वास्ते एजाज बड़े 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 होने कोई किस तरह दुनिया तो गया होना कोई किस तरह दुनिया तो गया होना और अपनी आखिरी तकरीर हुजूर दी नामूस वास्ते फैजाबाद पुल ते करके गया और इस जिस तरह साहबा कराम हुजूर ने दीन की तरफ बुलाया थे और तमाम कबीले तमाम रिश्ते छड़ के दीन की तरफ मायल हुए ना इसी तरह नामूसे रिसालत वास्ते मेरे कायद अल्लाह ताला ने आवाज दी थी कि जो कोई किसी कबीले
नामूस पे झंडे के थले जमा हो गए और पूरी कौम ने एक नारा दे देता कि मन सब्बा नबीजन